نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا منورا اللهم سلم لنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب جعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة
وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق الله العظيم. سبحانہ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات الذی اسرا جس نے سیر کرائی بعبدہ اپنے بندہ خاص کو لیلاً رات کے قلیل حصے میں من المسجد الحرام مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک الذی بارکنا وہ مسجد کے برکتیں رکھی ہم نے حولہ جس کے ارد گرد لنوریہ تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو من آیاتنا اپنی عظیم نشانیاں انہ ہوا بے شک وہی السمیع سننے والا البصیر دیکھنے والا ہے وآتینا اور دی ہم نے موسیٰ کو الکتاب کتاب جعلناہ اور بنا دیا اس کتاب کو ہدن ہدایت لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے اللہ تتخذو کہ نہ ٹھہرانا من دونی میرے سوا کسی کو وکیلا اپنا کارساز ذریت اے اولاد ان لوگوں کی من حملنا جنہیں ہم نے سوار کیا مع نوح کے ساتھ انہو کان بے شک نوح تھا عبداً شکورا ایک بندہ شکر گزار وقضینا اور قطعی طور پر ہم نے بتا دیا الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو فی الکتابی کتاب میں لتفسدن کہ تم ضرور فساد برپا کرو گے فی الارض زمین میں مرتین دو بار وَلَتَعْلُنَّ اور ضرور کرو گی تم عُلُوًّا کبیرا غرور بڑا فَإِذَا جَاءَ پھر جب آیا وَعْدُ أُولَاهُمَا وعدہ ان دو میں سے پہلا بَعَثْنَا تو ہم نے بھیجے علیکم تم پر عباد لنا اپنے بندے اولی بأس جو لڑائی والے تھے شدید سخت فجاسو تو وہ گھس گئے خلال الدیار شہروں یا آبادیوں کے اندر وکان وعدہ اور یہ ایک وعدہ تھا مفعولا جو پورا ہو کر رہنا تھا
ثم رددنا پھر ہم نے پلٹا دیا لکم الکرہ تمہارا حملہ علیہم ان پر وامددناکم اور ہم نے تمہیں مدد دی باموال مالوں سے وبنین اور بیٹوں سے وجعلناکم اور کر دیا ہم نے تمہیں اکثر زیادہ نفیرا تعداد میں ان احسنتم اگر تم بھلائی کے کام کرو گے احسنتم تو بھلا کرو گے لانفسکم اپنا ہی وان اور اگر اسأتم تم برا کرو گے فلہا تو اپنے ہی نفس کے لیے فَإِذَا جَاءَ پھر جب آ گیا وعد الآخرتی دوسرا وعدہ لِيَسُوءُوا تاکہ وہ بگاڑ دیں وجوہکم تمہارے چہرے وَلِيَدْخُلُوا تاکہ وہ داخل ہو جائیں المسجدہ مسجد میں کما دخلوہ جیسے وہ داخل ہوئے تھے اول مرہ پہلی بار وَلِيُتَبِّرُوا اور تاکہ برباد کر دیں ما علو جس پر قابو پائیں تکبیرا تباہ کر کے عسیٰ ربکم قریب ہے تمہارا رب ان یرحمکم رحم فرمائے گا تم پر وَإِنْ عُدْتُمْ اور اگر تم لوٹو گے کدھر لوٹو گے فسق و فجور کی طرف دوبارہ عدنا تو ہم بھی لوٹیں گے سزا کی طرف وجعلنا اور ہم نے بنا دیا جہنم کو للکافرین کافروں کے لیے حصیرا قید خانہ ان ھذا بے شک یہ القرآن قرآن یہدی راہ دکھاتا ہے للتی وہ ہی اقوم جو سب سے سیدھی راہ ہے ویبشر المومنین اور خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو الذین وہ جو یعملون کام کریں الصالحات اچھے ان لہم کہ ان کے لیے اجر کبیرا اجر ہے بڑا وان الذین اور یہ کہ جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے بالآخرہ آخرت پر اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاباً علیما دردناک عذاب وَيَدْعُ اور دعا مانگا کرتا ہے الانسان انسان بالشر برائی کی دعاءہ جیسے وہ دعا مانگا کرتا ہے بالخیر بھلائی کی وَكَانَ الانسان اور ہے انسان عجولا بڑا جلد باز وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ اور بنایا ہم نے رات والنہار اور دن کو آیتین دو نشانیاں فَمَحَوْنَا تو مٹا ہوا یا مدھم رکھا ہم نے آیت اللیل رات کی نشانی کو وجعلنا اور بنایا ہم نے آیت النہاری دن کی نشانی کو مبصرا روشن یا دکھانے والی لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو فضلا فضل من ربکم اپنے رب کا ولتعلموا اور تاکہ تم جان لو عدد السنین سالوں کی گنتی والحساب اور حساب وکل شیء اور ہر شے کو فصلناہ ہم نے تفصیلاً بیان کر دیا تفصیلا خوب وضاحت سے وکل انسان اور ہر انسان الزمناہ کہ لگا دی ہے ہم نے طائرہ اس کی قیمت فی عنقہ اس کے گلے میں ونخرج اور نکالیں گے ہم لہو یوم القیامہ اس کے لیے قیامت کے دن کتاباً ایک کتاب یعنی نامہ اعمال یلقاہ پائے گا وہ جسے منشورا کھلا ہوا اقرا حکم ہوگا پڑھ کتابت اپنا نامہ اعمال کفا کافی ہے بنفسک الیوم آج تو خود ہی علیکا اپنا حسیبہ حساب کرنے کے لیے من اہتدی جو چلتا ہے راہ ہدایت پر فإنما تو بے شک یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے لنفسہ اپنے ہی فائدے کے لیے ومن ضل اور جو گمراہ ہوتا ہے فإنما یضل تو بے شک وہ گمراہ ہوتا ہے علیہا اپنے ہی برے کے لیے ولا تزر اور نہ بوجھ اٹھائے گی وازرۃ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان وزر اخری بوجھ کسی دوسری کا وما کننا اور نہیں ہم معذبین عذاب کرنے والے حتی نبعث
جہاں تک جب تک نہ بھیجیں ہم رسولہ کوئی رسول۔ وَإِذَا أَرَدْنَا اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں ان نہلکا کہ ہلاک کر دیں قریتاً کسی بستی کو، امرنا تو ہم حکم دیتے ہیں مترفیہا اس کے خوشحال یا امیر لوگوں کو، ففسقوا پھر وہ نافرمانی کرتے ہیں، فیہا اس بستی میں، فحق علیہا پس واجب ہو جاتا ہے اس بستی پر، القول فرمان عذاب کا، فدمرناہا تو ہم برباد کر دیتے ہیں اس کو، تدمیرا تباہ کر کے، وکم اور کتنی ہی، اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے، من القرون بستیاں، من بعد بعد، نوح نوح کے، وکفا تو کافی ہے، بربی کا آپ کا رب، بذنوبی گناہوں سے، عبادی ہی اپنے بندوں کے، خبیرم بصیرا باخبر خوب دیکھنے والا، من کانا جو کوئی ہو، یریدو چاہتا یا طلبگار، العاجلتا جلدی والی یعنی دنیا کا، عجلنا لہو تو ہم جلدی دے دیتے ہیں اسے، فیہا اس دنیا میں، ما نشاء جتنا چاہتے ہیں، لمن نرید جسے چاہتے ہیں، ثم جعلنا پھر ہم نے بنا رکھی ہے، لہو جہنم اس کے لیے جہنم، یصلاھا جائے گا وہ اس میں، مذموماً مذمت کیا ہوا، مدحورا ٹھکرایا ہوا، ومن ارادہ اور جو شخص چاہے، الآخرۃ آخرت، وسعی اور کوشش کرے، لہا سعیہا اس کی سی کوشش، وہو مؤمن اور ہو وہ ایمان والا، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، کان سعیہم کہ ہوگی جن کی کوشش، مشکورا مقبول یا قدر کی ہوئی، کلن نمد ہر ایک کی ہم امداد کرتے ہیں، ہاؤلا ان کی بھی، وہاؤلا اور ان کی بھی، من عطا سے، ربک آپ کے رب کی، وما کانا اور نہیں ہے، عطا ربی کا آپ کے رب کی، محظورا روکی ہوئی، انظر دیکھیے، کیفا کیسے، فضلنا بزرگی دی ہم نے، بعضہم بعض کو، علی بعض پر، وللآخرۃ اور یقیناً آخرت، اکبر سب سے بڑی ہے، درجات درجوں میں، واکبر اور سب سے بڑی ہے، تفضیلا فضیلت میں، لا تجعل نہ ٹھہراؤ، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہًا آخر کوئی اور معبود، فتقعد ورنہ تم بیٹھ رہو گے، مذموماً مذموم، مخذولا بے یارو مددگار۔ الحمدللہ جی، اللہ کے فضل سے ہم آج 15واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ پارہ شروع ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل سے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 8 آیتیں چھوڑ کر باقی ساری صورت یہ مکی ہے۔ اس میں 12 رکوع اور 111 آیات ہیں۔ مختلف نسخوں میں اس صورت کے مختلف نام آپ کو ملیں گے، تو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس صورت کے چند نام ہیں۔ مثلا ایک نام اس کا ہے سورہ اسراء، جیسے سبحان الذی اسرا، اس کی نسبت سے اس صورت کا نام اسراء بھی ہے۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کو لے جانا یا رات کو سیر کے لیے جانا۔ تو یہی وہ خوبصورت آیت ہے جس میں ایک خوبصورت سفر کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ یہ آیت تو بڑی دفعہ آپ سنتے ہیں۔ اسی میں مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تک کے سفر معراج کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ اس کا آغاز سبحان الذی سے شروع ہوا ہے، اس کا آغاز ہوا ہے سبحان الذی سے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ سبحان بھی ہے۔ اور اس صورت میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال کا بہت سارا تذکرہ ہوا ہے، اس لیے اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور زیادہ مشہور نام ہمارے ہاں جو قرآن پاک بنتے ہیں ان میں بنی اسرائیل ہی لکھا جاتا ہے، اور ہمارے لوگ زیادہ بنی اسرائیل کے نام سے ہی اس سورت کو جانتے ہیں۔ جو عرب ممالک میں قرآن پاک بنتے ہیں ان پہ سورہ اسراء بھی لکھا ہوتا ہے، سورہ سبحان بھی لکھا ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس سورت کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم پورے قرآن میں فصاحت و بلاغت کے انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی یہ صورتیں ہیں۔ آپ فرماتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود کہ ان کی فصاحت و بلاغت کے درجہ کمال پر پہنچنے کی وجہ سے بڑا عرصہ پہلے میں نے ان ساری صورتوں کو زبانی یاد کر لیا تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ مختصر اس سورت کا تعارف میں نے پیش کیا کہ جو سورت ہم پڑھیں اس کی فضیلت اور اس کے تعارف کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب وہ خوبصورت لفظ جس سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے اپنی زبانوں سے بول دیجئے، سبحان الذی۔ یاد رکھیے کہ یہ جو لفظ سبحان ہے اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ کیا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات؟ ہاں، اب جب آپ سبحان اللہ کہیں تو آپ کو ہمیشہ اس کا معنی یاد رہنا چاہیے کہ سبحان اللہ کیوں کہلوایا جاتا ہے، آپ سے کیوں کہا جاتا ہے سبحان اللہ کہیے، تاکہ آپ کی زبانیں بار بار اللہ کی پاکی بیان کریں۔ اور جب زبان اللہ کی پاکی بیان کرے گی تو زبان بھی پاک ہوگی، آپ کے اعمال بھی اس کی برکت سے پاک ہوں گے، اور پھر اس کا اجر اس قدر زیادہ ہے کہ مختلف احادیث میں اس کے مختلف اجر ذکر کیے گئے ہیں جنہیں میں ابھی عرض کرتی ہوں۔ ابھی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سبحان اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی ذات ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہے۔ تو تفسیر اس کی کیا ہوئی کہ سبحان اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہر بری چیز سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر بری چیز جس کو نقص کہتے ہیں، جس کو عیب کہتے ہیں، جس کو برائی کہتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، کیا پڑھا؟ ایک بار اور پڑھ لیجئے، 3 بار پورا کر لیں۔ ماشاء اللہ۔ جس شخص نے ایک دن میں 100 بار یہ کلمات کہے اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے گناہ مٹائے جائیں گے؟ تو فرمایا اگرچہ اس بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو ایک تسبیح پڑھنے سے اس کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اب اس بات سے ہمیں سمجھ آئی نا کہ ہم یہ فائدہ تبھی حاصل کر سکیں گے جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو اس کا معنی بتا دیا کہ جب بھی اب ہم سبحان اللہ کہیں یا تسبیح پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ تو پھر ہمیں اللہ کی ذات کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو، ہم ساتھ ساتھ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں دل ہمارا اس کی تصدیق بھی کر رہا ہو، تو تب ہمیں ان کلمات کا فیض ملتا ہے۔ ہمارے وظیفوں میں جو تاثیر نہیں ہوتی نا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا وظیفہ کر کے بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوا، اس کا صرف اور صرف سبب یہ ہوتا ہے
کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تسبیح کتنی رہ گئی ہے، کتنی پڑھی گئی ہے، اور کاؤنٹر پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے ہزار ہو گئے ہیں، کتنے باقی رہ گئے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے دل کا تعلق بھی میرے رب سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں۔ اور جب تعلق جڑتا ہے نا اور بندے کے اندر سے آواز نکلتی ہے اور وہ اس درد کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو ایک بار بھی بڑا ہوتا ہے پکارنا۔ تو کوشش ہمیشہ یہ کریں کہ جو وظیفہ لیں پہلے اس کو سمجھیں، اس کے معانی کو سمجھیں، ان کو اپنے دل میں بٹھائیں، اور جب پڑھنے بیٹھیں ادب سے، طہارت سے، پاکیزگی سے، تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ تعلق لگا کے، اپنی عاجزی پیش کر کے، اپنے دل کا درد پیش کر کے جب آپ بیٹھیں گے اور پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود فرمایا کہ اے حبیب میرے بندوں سے کہیں کہ مجھے پکاریں، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں۔ جی دوسری جگہ پہ حضرت جابر نے روایت کیا کہ جس شخص نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہا، اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگا دیا جاتا ہے۔ کیا کہا؟ اگا دیا جاتا ہے، لگا نہیں دیا جاتا، اگا دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے ادھر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اور اگلے ہی لمحے جنت میں پورا درخت کھڑا ہو گیا۔ پھر درختوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک درخت ہرے رہتے ہیں ان کا پتا پتا تسبیح کرتا ہے۔ تو جنت میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہنے والے کے نام کا جو درخت لگے گا نا، وہ کیوں لگے گا؟ وہ اس لیے لگے گا کہ وہ جب تک قائم رہے گا سبحان اللہ پڑھنے والے کے لیے اس کا پتا پتا بخشش کی دعا کرتا رہے گا۔ اب حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کون سا کلام اللہ کو بڑا محبوب ہے تاکہ میں وہ پڑھا کروں؟ تو ارشاد فرمایا وہ کلام، توجہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا وہ کلام جس کو اللہ نے فرشتوں کے لیے پسند کیا ہے۔ یعنی جو فرشتوں کی تسبیح ہے وہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ وہ تسبیح ہے سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ اسے کثرت سے پڑھو گے تو تمہاری اور فرشتوں کی تسبیح ایک جیسی ہو جائے، اور یہ کلام اللہ کو بے انتہا محبوب ہے۔ ہم سبحان ربی و بحمدہ کہیں، سبحان اللہ و بحمدہ کہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہیں، یہ سب ایک ہی معنی رکھتے ہیں، الفاظ کا فرق آتا ہے، صیغوں کا فرق آ جاتا ہے۔ یاد رہیے کہ جو بھی اسم پڑھا جاتا ہے نا، میں نے آپ سے عرض کیا، میں اس لفظ کو تھوڑا سا کھول کر اس لیے بیان کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو اس سے محبت ہو کہ آپ کا محبوب وظیفہ بن جائے۔ جس وقت ہم کوئی اللہ کا اسم پڑھتے ہیں نا تو اللہ کے ہر اسم کی ایک تجلی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک تجلی ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے، اور پڑھنے والے کو وہ تجلی حاصل ہوتی ہے۔ آپ جو اسم بھی پڑھیں گے نا اس اسم کا اثر بندے کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ کب ہوگا؟ تبھی نا جب آپ کو پتا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ جب آپ کو معانی کا ہی پتہ نہ ہو اور آپ بس گنتی پوری کرنے میں لگے ہوں تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے اس کی تاثیر مل رہی ہے کہ نہیں؟ یہی ایک بہت بڑی ہماری غلطی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مرشد، کوئی بزرگ، کوئی اللہ کا ولی وظیفہ دیتا ہے تو ہم صرف اس کی گنتی پوری کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمیں کسی نے کہا کہ آپ کے گھر میں بڑی مصیبت ہے تو آپ آیت کریمہ پڑھائیں، کہ کتنا پڑھائیں؟ 1.25 لاکھ۔ ہم نے سب پڑھے لکھے ان پڑھ بندوں کو، بچوں کو، وضو والوں کو، بے وضو والوں کو، پاک کو ناپاک کو اکٹھا کیا، خوب دوڑ لگائی اور آیت کریمہ پڑھا کے وہ گئے۔ مجھے بتائیے
کہ جو بندے آپ نے اکٹھے کیے ہیں انہیں آپ سے کیا درد ہے؟ جو آپ پہ مصیبت آئی ہے کیا اس مصیبت کا درد انہیں ہے؟ تکلیف تو آپ کو ہے، پریشانی آپ کو ہے، تو پکارنا کسے چاہیے؟ اور اگر آپ نے اپنے ساتھ ساتھیوں کو بٹھانا بھی ہے تو کم سے کم ان کو تو بٹھائیں نا جن کا کوئی اللہ سے تعلق ہو، پاک صاف ہو کے درست پڑھنے والے ہوں، اور پھر آ کے وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کو پکاریں تو آپ کو فائدہ ہو۔ مجھے بتائیے کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو وہ تسبیح ساتھ لے کے گئے تھے یا گٹھلیاں لے کے گئے تھے؟ کیا انہوں نے وہاں 1.25 لاکھ پڑھا تھا؟ نہیں۔ کوئی کاؤنٹنگ کی تھی؟ نہیں۔ وہ اللہ کے نبی تھے اور ایک مصیبت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یعنی پہلے سمندر میں، سمندر کے اندر سے مچھلی کے پیٹ میں، پھر اس مچھلی کو ایک اور بڑی مچھلی نے کھا لیا، آپ اس کے اندر ہی ہیں، اور کتنا ٹائم آپ اس کے اندر ہیں، اور آپ مچھلی لے کے پھر رہی ہے سمندر میں آپ کو، اور آپ اس کے اندر اپنے رب کو پکار رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنی بڑی مصیبت تھی کائنات کی، کوئی طاقت نہ مچھلی کو ڈھونڈ سکتی تھی، اور ایک مچھلی کے اندر دوسری مچھلی اور اس کے پیٹ کے اندر آپ کون نکال سکتا تھا؟ ان کلمات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا سنی، اور کس شان اور کس نرمی اور کس محبت کے ساتھ آپ کو سمندر کے کنارے پر لایا، اور جیسے ہی مچھلی نے آپ کو اگلا اسی وقت کدو کی بیل اگا کے سرسبز کر دی تاکہ میرے بندے کو سایہ بھی رہے، خوراک بھی ملے، ٹھنڈک بھی رہے۔ کتنے انتظامات اللہ نے کیے۔ تو ہم پہلے خوب رگڑا لگاتے ہیں پڑھنے کو، پھر کہتے ہیں ہم دوجی ہوری شروع کیتا ہے۔ تو آپ تھوڑا پڑھ کے اللہ کو اس ادب سے پکار لیتے، اس احترام سے پکار لیتے، اس یقین کے ساتھ پکار لیتے، تو ہو سکتا ہے 1000 ہی بڑا ہو جاتا۔ اس لیے ان چیزوں کو سیکھنا، ان کے معانی، ان کی شان، ان کی عظمت کو پہلے دل میں اتار کر جب ہماری زبانوں سے نکلیں گے تو ہمیں یہ فائدہ تب دیں گے۔ ذرا آپ سمجھیے، میں اسی بات کو سمجھا رہی ہوں، اگلی تفسیر آپ مختصر کر لیں گے۔ یہ بہت کام کی بات ہے آپ کے لیے۔ جو بندہ اللہ کے جس اسم کا ورد کرے گا اس کی تجلیات، اس اسم کی تاثیر اس بندے کے اندر آئے گی۔ اچھا، اب جو بندہ اللہ کے اسم یا سبحان کا ورد کرے گا تو سبحان کا معنی ابھی کیا ہے؟ ہر عیب اور نقص سے پاک ذات۔ تو جس وقت آپ یا سبحانو کا ورد کریں گے اور اس کو سمجھ کر یقین رکھ کے اس کے معانی کی طرف، رب کی ذات کی طرف متوجہ ہو کے پڑھیں گے تو وہ جو شان اللہ پاک کی ہے اس کا فیض آپ کے اندر اس طرح آئے گا کہ رب آپ کو گناہوں سے پاک فرمائے گا۔ تاثیر آئی نا جی۔ اور جو بندہ غریب ہے وہ اللہ کے نام کی تاثیر حاصل کرنے کے لیے اور اس کے معانی کو سمجھ کر یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرنا شروع کر دے، اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی بھی کر دے گا، مالدار بھی کر دے گا۔ اس نام کی تاثیر آ گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو لوگ اس طرح کے مسائل میں ہوتے ہیں تو اللہ والے ان کو اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام پڑھنا بتا دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ اس وقت اس بندے کو کس نام کی ضرورت ہے۔ اب اس کا کام ہے کہ وہ اس کو کس طرح پڑھتا ہے تاکہ اس کا فیض حاصل کر سکے۔ اب اسی طرح سے جو شخص یا عفو پڑھے گا یا حلیم پڑھے گا تو اس کے اندر نرمی، تحمل، بردباری پیدا ہو جائے گی، غصہ اور جذباتیت جو اس کے اندر ہے وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ اب ذرا پریکٹیکلی سنیے کہ جو لوگ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں یا بزرگوں کی زبان سے جب ہمیں کوئی وظیفہ ملتا ہے اس کے اندر تاثیر کیسے آتی ہے۔
ایک بزرگ ہے حضرت ابو بکر بن زیات، زیات زا یا الف یا اور تا، وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ ایک آدمی ان کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ حضور آج صبح ہمارے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور میں سب سے پہلے آپ کے پاس یہ خبر لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت نازل ہو۔ مطلب وہ غریب آدمی تھا، دعا کے لیے آیا۔ اب بچہ پیدا ہوتا ہے جب کسی گھر میں تو کتنی ضروریات ہوتی ہیں، رزق کی بھی، پیسے کی بھی، دیگر کئی ضروریات ہیں۔ تو وہ اس لیے آیا کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤں اور وہ میرے لیے دعا کریں گے تو میرے گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فرمایا اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ بیٹھ کے پڑھو ما شاء اللہ کانا۔ اس نے 100 بار پڑھا، پورا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ 100 بار اور یہی الفاظ پڑھ لو ما شاء اللہ کانا۔ اس نے 100 بار اور پڑھی۔ جب وہ پڑھ لیا تو آپ نے فرمایا ایک بار اور دہرا لو ما شاء اللہ کانا، 300 ہو گئے۔ پھر پڑھ لیے تو آپ نے فرمایا ایک بار اور دہرا لو، 400 ہو گئے۔ 4 دفعہ پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ 5ویں بار اور پڑھ لو۔ اب اس نے وہیں بیٹھ کر 5 تسبیحاں ما شاء اللہ کانا کی پڑھی۔ ابھی جب وہ آخری بار پڑھ رہا تھا تو اتنے میں ایک وزیر کی والدہ کا نوکر ایک خط اور ایک تھیلی لے کے حضرت کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ اے معروف کرخی، ام جعفر یعنی وزیر کی والدہ آپ کو سلام کہتی ہیں اور انہوں نے یہ تھیلی آپ کی خدمت میں بھجوائی ہے اور کہا ہے کہ آپ غریبوں مسکینوں میں یہ رقم تقسیم فرما دیں۔ یہ سن کر آپ نے قاصد سے فرمایا جو تھیلی لے کر آیا تھا کہ رقم والی یہ تھیلی اس آدمی کو دے دو، اس کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ قاصد نے کہا کہ حضرت یہ 500 درہم ہے۔ تسبیحاں کتنی پڑی تھی؟ 5۔ اس نے کہا حضرت یہ 500 درہم ہے تو ایک ہی بندے کو اتنی بڑی رقم دے دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ساری رقم اسے دے دو۔ اس نے 500 مرتبہ ما شاء اللہ کانا کہا تھا۔ پھر آپ اس کو دلانے کے بعد اس بندے کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ 500 درہم تمہیں مبارک ہوں، اگر تم نے 500 سے زیادہ مرتبہ یہ لفظ پڑھ لیا ہوتا تو تمہیں اور بھی درہم مل جاتے۔ جاؤ یہ رقم لے جاؤ اور اپنے اہل خانہ پر جا کے خرچ کرو، اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ یہ ہوتا ہے عمل، یہ ہوتا ہے یقین، اور یہ ہوتا ہے فیضان اللہ والوں کی زبان میں۔ ہمیں ان چیزوں کے سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ان کو سمجھیں گے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، ہمارے اعمال بھی مضبوط ہوں گے اور زندگی کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ تو سامعات محتشم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میں نے مختصر عرض کیا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک جو زمینی سفر معراج کا آپ کو کروایا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ آیت آپ میں تقریباً لوگ معراج شریف کے موقع پہ سنتے ہیں اور اس کی روشنی میں تفصیل نکات اور تفصیل معجزات کی جو ہوتی ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ بس یہاں مختصراً اتنی سی بات سمجھ لیں کہ اس آیت میں جو سفر معراج کا آغاز ہوا اور زمینی سفر کروایا گیا، اللہ نے فرمایا لیلاً، رات کا تھوڑا سا معمولی سا حصہ
اللہ نے لیا اور اس معمولی سے حصے میں اللہ نے اپنے بندے کو یہ سفر کروایا. کہاں لے گیا؟ مسجد حرام یعنی کعبہ سے بیت المقدس تک. اب حیران ہونے والی بات یہ ہے کہ زمین پہ نارمل سفر کرنے والا بندہ 30 سے 40 دن کے درمیان یہ سفر کر پاتا ہے. 30 سے 40 دن لگتے ہیں. اس کے درمیان میں بندہ سفر کرتا رہے تو کعبہ شریف سے چل کر بیت المقدس تک تب پہنچ سکتا ہے. اگر وہ زمانہ جو تھا پیدل چلنے والا، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیکنڈوں میں اپنے محبوب کو وہ سفر کروایا. اور کس پہ کروایا؟ جب آپ ام ہانی کے گھر میں استراحت فرما رہے ہیں تو جبریل براق لے کے آتے ہیں جنت سے، اور اس براق پر آپ کو سوار کروا کر لے کر جاتے ہیں اور آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں. اور کتنا بڑا آپ کا معجزہ ہے. مسجد اقصیٰ میں جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کے پہنچنے سے پہلے آدم علیہ السلام تا حضرت عیسیٰ تمام انبیاء اور رسول صفیں سیدھی کر کے تیار بیٹھے ہیں کہ ابھی نبیوں کے امام تشریف لائیں گے تو وہ آ کے ہمیں نماز پڑھائیں گے. تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور تمام انبیاء کو وہاں نماز پڑھائی. اور اس کے بعد تمام انبیاء بھی اور خود مصطفیٰ کریم بھی پھر آسمانوں کا سفر شروع کرتے ہیں، جو اصل معراج وہاں سے جو شروع ہوتی ہے. یہاں اس آیت میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اب یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ نبوت کے 12ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم معجزہ عطا کیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ معجزہ جس کو آپ معجزہ کہتے ہیں یہ خواب ہے، خواب میں معراج ہوئی. یہ معراج خواب کی نہیں، یہ حقیقی جسم اور روح کی معراج ہے. اس کا جو انکار کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جسم کے ساتھ معراج نہیں ہوئی، یہ خواب ہے، اگر کوئی بندہ اس معراج کا انکار کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھیے. اس لیے اس میں معمولی سا شک کرنا بھی گناہ اور کفر ہے. معراج شریف حالت بیداری میں ہوا. آپ کو باقاعدہ آ کے حضرت جبریل نے سوتے سے بیدار کیا، اٹھایا، پھر آپ کو حتیم کعبہ میں لے کے گئے جو بالکل حضرت ام ہانی کے گھر کے سامنے کعبے کے وہ گھر تھا جس میں آپ تشریف فرما تھے. وہاں سے اٹھایا، وہاں لے کر گئے، سینہ مبارک چوک کیا، آپ کا قلب اقدس نکالا، اسے آب زمزم سے دھویا اور دھو کر پھر دوبارہ آپ کا سینہ اقدس بند کیا، قلب اقدس واپس رکھا اور پھر وہاں سے براق پر سوار کیا اور آپ لے کر گئے. اللہ اکبر. پھر جب وہاں سے مسجد اقصیٰ سے آگے کا جب سفر شروع ہوتا ہے، نماز ہو گئی. اب دیکھیے پہلے نماز ہوئی، نماز کے بعد پھر جتنے انبیاء تھے انہوں نے خطبے دیے، نبی علیہ السلام کی شان بیان کی. پھر سب سے آخر میں خود مصطفیٰ نے خطبہ صدارت عطا فرمایا، سب کے سامنے پیش کیا اور بیان فرمانے کے بعد پھر وہاں سے نکلے اور انبیاء کرام پہلے پہنچے آسمانوں پر. وہ اپنی اس روحانی طاقت سے گئے اور مصطفیٰ کریم جس پروٹوکول کے ساتھ اللہ پاک نے آپ کے لیے نور کی سیڑھی بھیجی اور اس کے اوپر خرامہ چلتے ہوئے آپ آسمان اول پر پہنچے تو وہاں دیکھا تو آدم علیہ السلام پہلے جا کے وہاں استقبال کے لیے کھڑے تھے. دوسرے آسمان پہ گئے تو حضرت یحییٰ استقبال کے لیے کھڑے تھے. تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف، چوتھے پہ حضرت ادریس اور پانچویں پہ حضرت ہارون، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں موجود. سب سے آپ نے ملاقاتیں کی اور سب نے مبارکبادیں آپ کو دی اور سارے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے حضور نبی علیہ السلام تمام مقربین فرشتوں کی آخری منزل سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. اب وہاں یہ وہ مقام تھا جو حضرت جبریل کا آخری مقام تھا. اس سے آگے
وہ نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا وہ وہاں معذرت کر کے رک گئے، اور اب اللہ کے قرب کی منزلوں میں مصطفیٰ کریم تنہا داخل ہوتے جا رہے ہیں، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص قرب میں جب آپ گئے تو جو علوم اللہ نے آپ کو عطا کرنے تھے وہ کیے، اور وہی مقام تھا جہاں اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کو محبوب کے معراج کے صدقے سے معراج عطا کی، اس معراج کا نام نماز، وہ مقام تھا جہاں آپ کو 50 نمازیں دی گئیں۔ ذرا تصور میں لائیے، آج 5 نمازیں پڑھنا کتنا مشکل ہے، اور 50 عطا کر دی گئیں۔ آقا علیہ السلام ادب سے واپس آ گئے، اور راستے میں جو حضرت موسیٰ اپنے مقصد کے لیے بیٹھے تھے کہ محبوب رب کا دیدار کر کے آئے، میں محبوب کا دیدار کرتا رہا، آپ واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب بتائیے اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ کہا امت کے لیے نماز دی۔ کتنی نمازیں دی؟ کہا 50۔ کہا آپ مہربانی فرمائیں، واپس جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یہ نمازیں میری امت نہیں پڑھ سکے گی، تو آپ کم کر دیں۔ اب اللہ بھی تو اللہ ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی خالق ہے، محبوب کریم کا بھی خالق ہے، اور اسے بھی پتہ ہے کہ موسیٰ راستے میں کیوں بیٹھے ہیں اور محبوب بار بار کیوں واپس بھیجے جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے بھی ایک ہی بار یہ نہیں کہا کہ اے حبیب آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے کم کر دی اور 5 کر دی، کہا جائیں 5 کم ہو گئی ہیں، اب 45 پڑھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا حبیب پھر جائیں، ابھی کام نہیں بنا۔ آپ جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، 9 بار موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا، اور 45 نمازیں کم ہو گئیں۔ پیچھے جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے حبیب میری امت پہ 2 نمازیں تھیں، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، ابھی بھی زیادہ ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، اب میں نہیں جاؤں گا، اب میری امت 5 ہی پڑھے گی۔ رب نے فرما دیا ہے کہ اے حبیب قاعدہ یہ ہے کہ تیری امت 1 عمل کرے گی، میں اجر 10 کا دوں گا، یعنی پڑھیں گے 5، لکھی 50 ہی جائے۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے سامعات محترم ہماری، کس شان سے یہ عبادت ہمیں ملی، اور دوسری طرف کتنی بد نصیبی ہے ہماری کہ سالوں پہ سال گزر جاتے ہیں، ہم نے کبھی اس شان کو نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس سعادت سے اپنے آپ کو بہرور کیا، اور نمازوں کو ضائع کر کے برباد کر کے ہم اپنی زندگی کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ آج حضرت سیدنا امام حسن کی ذات اقدس کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ سے یہ توفیق مانگ لیجئے کہ یا اللہ آج سے ہمیں ہمیشہ کے لیے 5 گانا نمازی بنا۔ اللہ اکبر۔ پھر اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یعنی اب اس آیت میں آگے مزید اور بھی بہت ساری باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی کہ ہم وہاں کیوں لے کر گئے موسیٰ وہ نبی علیہ السلام کو، تاکہ وہ جو بیت المقدس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں وہ اپنے نبی کو دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ نشانیاں ایک تو یہ تھی کہ وہاں بے شمار انبیاء کرام کے مزارات، یعنی آپ ان کی قبریں ہیں، ان کی برکتیں ہیں، اور دوسرے وہ انتہائی سرسبز اور بابرکت زمین جس میں اللہ نے دنیاوی لحاظ سے بھی بہت ساری نشانیاں رکھی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو وہ دکھائیں، وہاں کثرت سے سرسبز زمینیں ہیں، باغات ہیں، پھل ہیں، اور عیش و عشرت کی بہت ساری ایسی جگہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے وہ شاندار جگہ بنائی، اور پھر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے اس سے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ ہم نے انہیں کہا کہ میرے سوا کسی کو کارساز مت بناؤ، یعنی یہ پچھلی امتوں کی بات پھر ہو رہی ہے، بنی اسرائیل ہے نا یہ، تو اسی وجہ سے اس کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی اولاد، یہ بنی اسرائیل کی ان کی اولاد ہے، ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور پھر طوفان نوح سے ان سب کو بچایا، محفوظ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو یہ یاد دلایا
کہ تمہیں کتنی بڑی مصیبت سے بچایا، لہٰذا تم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ تم نوح کی اولاد میں سے ہو، اور نوح تو ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ تھا۔ آپ کی شکر گزاری کا عالم یہ تھا نوح علیہ السلام کا کہ آپ جب کوئی چیز کھاتے تب بھی اللہ کی تعریف کرتے، جب کوئی چیز پیتے تب بھی اللہ کی حمد کرتے، لباس پہنتے تب بھی اللہ کا شکر بجا لاتے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات تھی، یہ اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ اب ذرا آ جائیں اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف کہ آپ کی شکر گزاری کا عالم کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ شکر گزار بندے تھے۔ آپ کھانا تناول فرماتے، پانی پیتے، بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے، نیا لباس پہنتے، آپ آئینہ دیکھتے، آپ جب بستر پر تشریف لے جاتے، آپ جب نیند سے جاگتے، آپ جب سواری پہ بیٹھتے، جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا، جب کوئی نئی خوشی ملتی، جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے، جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے، ہر وقت میں اللہ کی حمد بجا لاتے۔ یہ حمد کس طرح ہوتی؟ یہ حمد اس صورت میں ہوتی جو آج ساری دعائیں ہمیں یاد کروائی جاتی ہیں، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانے پینے کی، دودھ پینے کی، پانی پینے کی، بازار جانے کی، سواری پہ بیٹھنے کی، یہ سب جو حمد اللہ کے نبی بیان کرتے، آج یہ ساری مسنون دعاؤں کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ الحمدللہ ہم تعمیل دین کورس میں یہ ساری دعائیں 40 دن میں ان سب لوگوں کو سکھا دیتے ہیں جو اس میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ عادت بھی ڈالی جاتی ہے کہ اپنی زندگی کے ہر کام میں نبی علیہ السلام کی سنت کو اختیار کریں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود معصومین کے، النبیین کے سردار ہونے کے باوجود جب نماز پڑھتے تو آپ اللہ سے دعا کیا کرتے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پچھلے بھی کسی دن میں نے یہ دعا آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ یہ دعا اگر آپ ہر نماز کے بعد پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، چھوٹی سی دعا ہے لیکن آپ کو اس کی برکات جب حاصل ہوں گی، آپ اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں گے، آپ اللہ کا شکر کرنے والے بن جائیں گے، اور بہترین عبادت کی دولت آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں وحی بھیجی، یعنی ہم نے انہیں پہلے سے بتا دیا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد برپا کرو گے۔ یہ غیب کی خبر تھی جو اللہ نے پہلے ان کو دے دی کہ تم ایسا کرو گے، اور پھر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آگاہ کیا تو انہوں نے اسی طرح ان سے ہوا جو اللہ نے بتا دیا ویسے ہی انہوں نے کیا۔ اب بات تو یہ تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے آگاہ کر دیا تو بندے کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے، جو اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اللہ سے عرض کرے کہ یا اللہ اس کو مٹا دے اور ہمیں اس سے بچا لے۔ لیکن وہ تو ویسے ہی کرتے تھے کہ ہر آنے والے وقت میں پہلے سے زیادہ برائی، پہلے سے زیادہ فساد، پہلے سے زیادہ فتنہ۔ اب پہلی مرتبہ انہوں نے کیا کیا کہ جو توریت اللہ نے ان کو دی تھی اس کی مخالفت کی، اور جو اچھے کام توریت میں کرنے والے تھے ان کے خلاف برے کاموں میں اور حرام کاموں میں پڑ گئے اور انہی کی عادت بنا لی۔ پھر ان لوگوں نے حضرت شعیاء علیہ السلام کو قتل کیا، یہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ اس کے بعد حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قتل کیا، یہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ جب اتنا ظلم کیا، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، اتنا ظلم جب کیا تو اللہ نے ظالم بادشاہوں کو ان کے اوپر مسلط کیا اور ان سب کو قید کر کے بادشاہ نے قید میں ڈال دیا۔ اور بنی اسرائیل کے جو عالم تھے اس بادشاہ نے ان کو قتل کیا، توریت کے نسخے جو ان کے پاس تھے اس ظالم بادشاہ نے جلا دیے، مسجد اقصیٰ کو ویران کر دیا، اور 70,000 بنی اسرائیلیوں کو اس نے گرفتار کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ بادشاہ جو مسلط ہونے والا اور جو لشکر جس کے مسلط ہوئے تھے یہ بخت نصر بادشاہ تھا جو پوری دنیا کا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ یہ کیوں مسلط ہوا؟ اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کی انتہا کی،
انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا، تو اس بدعملی کی وجہ سے ظالم بادشاہ مسلط ہوا۔ آج اگر ہمارے اوپر برے حکمران مسلط ہیں، آج ہمارے ملک کی اگر حالت بگڑ رہی ہے، آج فاقوں لوگ مر رہے ہیں، تو یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ ہماری برائیاں، ہماری بدعمالیاں، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ جس دن ہم نیک ہو جائیں گے، ہم اللہ کے حضور سچی توبہ کرنے والے مسلمان بن جائیں گے، نیک اعمال ہمارا شعار بن جائے گا، اللہ ہمیں حکمران بھی نیک عطا کر دے گا۔ یہ قانون قرآن بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر مختلف نشانیاں مختلف چیزوں کو لاتی ہیں۔ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے نا، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں ایسی بیماریاں آتی ہیں، جملے پہ غور فرمائیے، ایسی بیماریاں آتی ہیں جو پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ یہ کووڈ-19 کیا تھا؟ کرونا وائرس کیا تھا؟ کبھی کسی نے ہماری پچھلے 7 پشتوں میں بھی کبھی کسی نے نام نہیں سنا تھا؟ سنا تھا؟ یہ کیوں آئی؟ اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں ہم نے کبھی جائزہ لیا کہ بے حیائی کتنی ہے؟ اللہ کا وعدہ پھر پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ پورا ہوا۔ اور جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں تو ان پر قحط کی مصیبتیں آتی ہیں۔ سردیوں کا سارا سیزن گزر گیا، بارش ہوئی نہیں۔ سوچئے، ہماری مارکیٹس میں، ہماری دکانوں پہ، ہمارے لوگوں میں سبزیاں بیچنے والے پانی کی بالٹیاں ڈال ڈال کے سبزیاں بیچتے ہیں کہ نہیں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وزن بڑھتا ہے اور اس سے وہ پروفٹ کماتے ہیں۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ لینے والے کا۔ پھر مختلف طریقے ایسے اختیار کیے گئے ہیں کہ دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن دینے والا کم تول کے دے رہا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے وزن اور اپنی جو میزان اور کنڈا ہے اس کو سیٹ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ کسی کو شک تک نہ ہو۔ تو آج ہم زندگی کو ترس رہے ہیں، ہم زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، گھروں کے اخراجات مشکل ہو چکے ہیں، فاقوں پہ غریبوں کی نوبت آ چکی ہے، لیکن ہم بے ایمانی سے باز نہیں آتے۔ تو جب نہیں آئیں گے تو یہ چلتا رہے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جب لوگ، اب اگلی بات بھی سن لیجئے، جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ بارشوں کو روک دیتا ہے۔ آج جو ہم اپنے ایک مجمع میں حالات دیکھتے ہیں نا، دکھ ہوتا ہے اس بات پر کہ میں کوئی سینکڑوں بار زکوٰۃ کے مسائل بیان کر چکی ہوں، کرتی رہتی ہوں، مگر اس کے باوجود ہر چوتھا بندہ جب بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں، اگر ہے تو کس طرح، کتنی، کیوں۔ یہ سارے سوال آج ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، یعنی ایک مسلمان کو اپنی فرض عبادت کا پتہ نہیں کہ میں نے اس کو ادا کیسے کرنا ہے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، یہ ہماری عبادت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہمارے مسلمانوں کو نہیں پتہ۔ اب سن لیجئے بارشیں کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ جس وقت آپ زکوٰۃ ٹھیک ادا نہیں کرتے تو آپ حرام مال کھاتے ہیں حلال ہونے کے باوجود، تو وہ وبال اتنا آتا ہے کہ پھر اللہ آپ کے رزق کے اسباب بند کر دیتا ہے، بارشیں آسمان سے نہیں اترتی۔ کتنی باتیں بتائی میں نے؟ تین باتیں بتائی۔ بے حیائی کی وجہ سے لا علاج بیماریاں، اور ناپ تول کی کمی کی وجہ سے قحط اور مصیبتیں، اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتے ہیں تو پھر اللہ ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، پھر مسلمان کی کوئی عزت نہیں رہتی، اس کی طاقت زیرو ہو جاتی ہے، وہ ڈرپوک
شوک ہو جاتا ہے، وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے احکام اور رسول اللہ کا فرما بردار ہو تو مومن کے اندر اتنی جرأت ہوتی ہے کہ وہ اکیلا 10 پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اگر مسلمان نافرمان، بے عمل اور بدعمال ہو جاتا ہے تو وہ کمزور، بزدل ہو جاتا ہے، ہر ایرا غیرہ دشمن بن کے اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ جب مسلمان حکمران اللہ کے قانون چھوڑ کر غیروں کے قانون نافذ کرتے ہیں تو پھر آپس میں حکمرانوں کے درمیان لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ اب یہ 5 باتیں غور کر کے مجھے بتائیے کہ ہمارے ملک میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا؟ اسباب بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، اگر ہم ان سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ ہماری حالت کوئی نہیں بدل سکتا، یہ ایسی ہی رہے گی۔ ہم ایک دوسرے کو الزام دیں گے، حکمران ہمیں برا کہیں گے، ہم حکمرانوں کو برا کہیں گے، اور اپنے اپنے اعمال صحیح کوئی بھی نہیں جب کرے گا تو حالات ایسے رہیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو بیان کرنے اور سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے حالات تبدیل کریں، ہم اپنی برائیاں چھوڑیں، اللہ سے توبہ کریں۔ اور دیکھیے اگلی آیت میں فرمایا بھی یہی جا رہا ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیک بنو گے تو کسی پہ احسان نہیں کرو گے، نیک بنو گے تو اپنے لیے بنو گے، اور برا کرو گے تو وہ بھی تمہارے اوپر ہی آ کے پڑے گا، اس کا اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ لہٰذا اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اپنی اصلاح کر لو، اس دنیا میں ہی یہ ممکن ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ان قریب اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ اور اگر تم پلٹ کر شرارتیں کرو گے تو پھر کافروں کے لیے اللہ نے جہنم کو جیل بنا دیا ہے، جیل، وہاں سے کبھی نکل نہیں سکیں گے، نہ ضمانت ہوگی اور نہ وہاں کوئی ریلیف ملے گا۔ یہ قرآن ہے، قرآن یہ سب باتیں سکھا رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یقیناً یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو تمام راہوں سے زیادہ سیدھی راہ ہے، اور یہ مومنوں کو خوشخبریاں دیتا ہے۔ کون سے مومن؟ جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ اللہ کے پاس ایسے مومنوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور ان کے اگینسٹ جو لوگ اچھے اعمال نہیں کرتے، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، تو اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا کہ اعتدنا لہم عذابا الیما، پھر ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان کی حالت یہ ہے کہ جس طرح یہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اس طرح یہ برائیوں کی بھی دعا کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں، اب میں بڑی دفعہ یہ مثال دیتی ہوں، ابھی بھی وہی دوں گی، کہ جتنے لوگ ڈونکی لگا کے نکلتے ہیں غیر قانونی طور پہ، پیسے بچا کے، جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے غیر قانونی طور پہ باہر نکلتے ہیں، جو جرم ہے، لیکن کرتے کیا ہیں؟ ڈونکی لگا کے جانا ہے، کوئی وظیفہ دے دے، ڈونکی لگا کے جانا ہے، پیچھے ہمارے لیے دعا کرے، اللہ ہمیں کامیاب کر دے۔ اب برائی کا ساتھ دینے والا بھی اس کا حمایتی ہے، اور گویا وہ اس کو برائی کے لیے شیئر کر رہا ہے پیچھے سپورٹ کر کے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کا حال بیان کر رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو برائی کی دعا بھی اس طرح کرتے ہیں جیسے اچھائی کی دعا کرنی چاہیے، اسی طرح اس برائی کی دعا میں بد دعا بھی آتی ہے۔ ماں باپ کو خاص طور پہ بد دعائیں دینے کی بڑی عادت ہوتی ہے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ماں باپ کی دعا یا بد دعا دونوں اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہیں۔ پھر وہی ماں باپ جو زور و شور سے صبح شام بد دعائیں دیتے ہیں نا، پھر ساری زندگی بیٹھ کے روتے رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں سیکھنے کا اور ان چیزوں سے باز رہنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے رات اور دن کو تمہارے لیے 2 نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو مدھم کر دیا اور دن کی نشانی کو کھول دیا۔ وہ دکھانے والی ہے، سب کو ہر چیز سامنے نظر آتی ہے، کیوں؟ تاکہ دن کی روشنی میں اور دکھانے والی اس نشانی میں
تم اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو. دیکھیں رزق کو اللہ نے کیا کہا؟ فضل. حلال رزق جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے. اور پھر یہ روزانہ جو دن آتا ہے، روزانہ دن آتا ہے، اسی سے ہفتے بنتے ہیں، اسی سے مہینے بنتے ہیں، پھر اسی سے سال بنتے ہیں. تو تاکہ تم اس سے اپنے دنوں کے حساب رکھ سکو اور اللہ کا فضل تلاش کر سکو. اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے گویا کہ یہاں ان لوگوں کو ہوشیار کیا جو بیکار رہ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں جو ہاتھ پاؤں دیے ہیں وہ برتنے کے لیے دیے ہیں، انہیں بیکار نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ حلال روزی کی تلاش میں نکلے. جس کے اوپر بھی ایسا وقت ہے، اگر عورت کو ضرورت ہے تو وہ اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے اپنی زندگی کے اسباب حاصل کرے، اور مرد کے لیے تو ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لیے بھی کمائے، اپنے اہل خانہ کے لیے بھی کمائے. اور جہاں ضرورت ہیلپ کی پڑ جائے، مدد کی پڑ جائے، اور عورت اس قابل ہو تو وہ اپنے شریعت کے دائرے میں رہ کے وہ بھی وہ کام کر سکتی ہے جس سے اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کر سکے. اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی چیز ہم نے ایسی نہیں چھوڑی جس کو ہم نے قرآن میں تمہارے لیے بیان نہیں کر دیا. اور جو انسان ہم نے پیدا کیا اس کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں ڈال دی. کیا مطلب؟ جس طرح گلے کے اندر کوئی ٹیگ ڈالا جاتا ہے یا کسی چیز کے اوپر ایک ٹیگ لگا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر لکھی ہوتی ہیں اس کی خاصیتیں، اس کی کوالٹی، اس کا سب کچھ، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر بندے کی قسمت اس کے گلے سے لگا دی ہے. اور قیامت کے دن ہم اس کے نامہ اعمال کو نکالیں گے. جب نکالیں گے تو وہ دیکھے گا کہ وہ سارا کھلا ہوا ہے، منشورا. اب اللہ فرمائے گا کہ اب تو خود اپنے نامہ اعمال کو پڑھ کے اس کے اندر تیرا کیا لکھا ہوا ہے. سوچئے ذرا، جب ہمارا نامہ اعمال کھلے، ہم نے لوگوں سے چھپ کے بیٹھ کے غیبت کی تھی، ہمیں خود پڑھ کے وہ سنانی پڑی میدان محشر میں. ہم نے کسی پہ الزام لگایا تھا جھوٹا، ہمیں میدان قیامت میں ساری دنیا کے سامنے خود پڑھ کے سنانا پڑا. ہم نے کسی پہ ظلم کیا، اس ظلم کا ذکر ہمیں خود پڑھ کے کرنا پڑا. ہم نے چھپ کے جو گناہ کیے تھے ان گناہوں کا تذکرہ ساری کائنات کے سامنے زبان سے بول کر خود کرنا پڑا. تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. آج کسی کو حساب دینے کی ضرورت نہیں، تو خود اپنا حساب کر. آج تو خود ہی کافی ہے، خود پڑھتا جا اور سناتا جا. کیا ہوگا اس وقت؟ ہماری حالت کیا ہوگی؟ کیا پلے رہے گا؟ آج یہ اتنے لوگ، جو کوئی 1,500 لوگ یہاں بیٹھا ہے، یہ جتنے افراد بیٹھے، ان کے سامنے اگر میں کسی کو یہاں بلاؤں کہ یہاں کھڑے ہو کے اقرار جرم کرو، جو تمہاری غلطی ہے، جو تمہارا گناہ ہے، کسی سے زیادتی کی ہے، اس سے معافی مانگو اور بول کر کہو کہ میں نے غلط کیا. انسان شرم سے پانی پانی ہوگا، ڈوب مرے گا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں اپنے کیے ہوئے کام خود پڑھ کے سنائے جائیں گے، خود پڑھنے ہوں گے. تو آج ڈر جائیے. آج اللہ کے ہاں توبہ کرنا ہمارے لیے بڑا مبارک ثابت ہو سکتا ہے. دیکھیں کہا گیا کہ بندے کے گلے میں ڈال دیے. گلے میں ڈالی چیز، آپ نے ہار جو ڈالا ہوتا ہے گلے میں، جہاں آپ جاتے ہیں وہیں آپ کا ہار جاتا ہے نا، چھپتا تو نہیں ہے. تو یہ بتانے کا یہ مطلب ہے کہ وہاں قیامت میں جدھر جدھر بندہ جائے گا نا، ادھر ادھر اس کا سارا کچھ گلے میں لٹکا ہوا لوگ دیکھیں گے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. آج جو ہدایت پا گیا اس نے ہدایت اپنے ہی لیے پائی، اور جو گمراہ ہو گیا اس کی گمراہی اس کی اپنی بربادی ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں. اور یاد رکھیے قیامت کا دن ایسا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. کوئی کسی کا گناہ اپنے ذمے نہیں لے گا. کل آپ نے سنا تھا نا کہ روح اور جسم بھی آپس میں لڑیں گے، وہ بھی ایک دوسرے کو قبول نہیں کریں گے، تو دوسرا بندہ کیسے کرے گا؟ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کبھی کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیا جب تک پہلے نبی کو بھیج کر انہیں سارا کچھ سمجھایا نہیں، ڈرایا نہیں،
بتایا نہیں، تفصیلات نبیوں نے نہیں سمجھائیں، انہیں راغب نہیں کیا، اور انہوں نے جب کھلا انکار کیا تو تبھی ہم نے عذاب دیا، اس سے پہلے کبھی کسی کو عذاب نہیں دیا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں نا، دیکھیے بستی کیسے ہلاک ہوتی، تو ہم وہاں کے جو امیر لوگ ہوتے ہیں، خوشحال لوگ ہوتے ہیں، ان کو حکم بھیجتے ہیں۔ جیسے آپ زکوٰۃ کو لے لیں تو زکوٰۃ کن پہ ہے؟ غریبوں پہ کہ امیروں پہ؟ جو اتنا مال رکھتا ہے، جو صاحب نصاب بنتا ہے، جو بالکل غریب مفلس قلاش ہے، اس کو تو کوئی زکوٰۃ دینے کا حکم نہیں۔ اب امیر کیا کرتے ہیں؟ وہ قارون بھی تو امیر ترین تھا نا، اس نے کیا کیا تھا؟ زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر جب یہ خوشحال اور امیر لوگ ہمارے احکام کا انکار کرتے ہیں، اس بستی کے اندر نافرمانی کرتے ہیں، تو ہماری حجت پوری ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کے بعد فدمرناها تدمیرا، پھر اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے۔ تو پتہ چلا کہ جو کوئی قوم کا بڑا ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، ناظم ہوتا ہے، چیئرمین ہوتا ہے، ایم این اے ایم پی ہوتا ہے، یا کوئی کسی برادری میں بڑا ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عام بندوں سے زیادہ احتیاط کی زندگی گزارے، کیونکہ جو اس کے ماتحت ہیں وہ سارے اس کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ اور جو سربراہ ہوتا ہے، یاد رکھو اس کے اچھے اور برے اعمال کا اثر اس کے ماتحتوں پہ آتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے ڈھیروں بستیاں برباد کی، اور اے حبیب آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کو کافی ہے، اسے ضرورت نہیں کہ کوئی آ کے اس کو خبر دے گا، وہ خود باخبر ہے۔ تو سن لو، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اگر کوئی بندہ اب بھی دنیا لینے میں جلد بازی کرتا ہے تو اجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو اس میں ہم جسے چاہتے ہیں پھر وہ جلدی مانگی جانے والی چیز یعنی دنیا اس کو دے دیتے ہیں۔ لیکن دنیا پہ خوش ہونے والے کے لیے آگے کیا ہے؟ جعلنا لہ جہنم، پھر آخرت میں اس کے لیے جہنم ہوتی، جہاں وہ رندھا ہوا مذمت کے ساتھ ڈالا جائے گا۔ اور جو خوش نصیب آخرت کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اور پھر اس کی وہ کوشش کرتا ہے، پہلے ارادہ کرتا ہے پھر حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، بشرطے کہ وہ کوشش کرنے والا مومن ہے۔ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، پھر ایسے خوش نصیب لوگوں کی کوشش کی اللہ اپنی شان کے مطابق قدر کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ جس عمل کی قدر کرے گا پھر اس کو کتنا نوازے گا، اس کے عمل کی کیا شان ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم یعنی ان لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی مدد کرتے ہیں، اور اللہ کی یعنی اے حبیب آپ کے رب کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو دیکھیے ہم نے ان میں بعض کو بعض پر کتنی فضیلت عطا کی، درجوں میں ایک دوسرے کو بلند کیا، اور یاد رکھو کہ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، کہ آخرت کا انعام، آخرت کا گھر، آخرت کا انجام یہی درجات میں سب سے بڑا ہے اور یہی فضیلت میں سب سے بڑا ہے۔ دنیا میں کوئی غریب مسکین ایسا حقیر کہ جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا لیکن اس کے اعمال اللہ کو پسند ہیں، تو آخرت میں ان بڑے بڑے امیروں سے بہت بلند مقام پہ پہنچا ہو۔ لہٰذا اے انسان تیرے لیے یہ حکم ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بنا، نہ کسی اور کو خدا مان، نہ کسی کو معبود ٹھہرا، ورنہ تو ذلیل ہوا ذلت اور رسوائی کے ساتھ بیٹھا رہ جائے گا۔ تیری خیر صرف اس میں ہے کہ تو اللہ والوں کے ساتھ دوستیاں کر اور اللہ کے حبیب کی غلامی میں آ جا۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو روشن فرما کے ہمارے دلوں کی کایا پلٹ دے اور ہمیں دنیا کی ناقص اور فانی محبتوں سے نکال کر اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کی طرف لے آئے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔